جس دن آپ پرائم منسٹر بنیں گے نا تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے کام کرتے ہیں. آپ بہت جذباتی ہو رہے ہیں. I told him مجھ جیسا کوئی بندہ بن گیا نا تو مجھے نہیں پتہ چلے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کام کیسے کرتے ہیں. روز کہتے ہیں آپ اسلام سکھائیں گے لوگوں کو, آپ کو پتہ بھی ہے کہاں سے استدلال کرنا ہے, کہاں سے استنباط کرنا ہے. مجھے اس طرح لیکچر پڑھے ہوتے ہیں روز کسی نہ کسی مفتی کے. ہر بندے نے وہ ویڈیو دیکھ لیا آج کہ جس میں وہ خاتون کھڑے ہو کہہ رہی ہے کہ آزاد مسلمانوں ہمیں کوئی تو آ کے بچائے. اگر ہمارے گورنمنٹس کی جو اسٹیٹس مین اس وقت سارے 50-57 جتنے بھی مسلمان نامی شخصیات اور مخلوقات اس وقت مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے لوگ, اگر ان کی پرورش میں سیرہ بچپن سے ڈالی گئی ہوتی تو خدا کی قسم کوئی اور نتیجے ہوتے. سینس کوئی اور, جب ریشنیلی کہیں اور سے آتا ہے. یہودیوں کی بچپن سے ان کی کتاب ڈالی جاتی ہے, ہمارے مسلمانوں کے بچپن سے کتاب نکالی جاتی ہے کہ یار اس کو مولوی نہ بننے دینا, یہ مولوی بن جائے گا. اور پھر عجیب و غریب قسم کی جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں. سوچیں ذرا, ہمارا اپنا ملک کا پرائم منسٹر اس وقت کعبے میں جا رہا ہے جس وقت یہودی مسجد اقصی میں انٹر ہو رہے ہیں, ایگزیکٹ سیم ٹائمنگ کے اوپر. ایک ہی رات میں دونوں نے عمرہ کیا. انہوں نے اپنے کعبے میں انٹری کر لی, ہم نے اپنے کعبے میں انٹری کر لی, اور ہم باہر نکل کے کہہ رہے ہیں کہ بس ہمارا اللہ تعالیٰ نے, دیکھو اللہ نے بلایا مجھے. یہ جسٹیفیکیشن دیکھیں ہماری کہ مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھ رہا ہے کہ میں کعبے میں جا کے مجھے اللہ نے بلایا ہے. تو ان کو کس نے بلایا پھر مسجد اقصی کے اندر؟ تو سوچیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ نے بلایا ہے. یہودی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں, وہ بھی ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ ادھر آؤ. Understand the biggest problem. I swear to you, the cause of the problem is Ammi or Abu, mother and father. There is no other cause. میں جتنے بھی اس وقت پولیٹیشین سے بات کر رہا ہوں نا, دو سے میری کل جھڑپ ہوئی ہے, بحثیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. وہ سمجھتے ہیں مجھے سائنس بہت زیادہ آتی ہے تو مجھے اسلام کو کچھ نہیں پتا ہوگا. یہ مجھے نا وہ ایک ہائیبرڈ ورژن سمجھتے ہیں کہ آپ تو ایک ریشنل بات کرنے والے بندے ہیں, آپ ایک انالیسس کرنے والا کا ورلڈ ویو کلیئر ہے. سٹنگ سینیٹر مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ جس دن آئیں گے نا آپ کو الگ پتہ جائے گا کہ اسلام گھر پہ چھوڑ کے آتے ہوتے ہیں, ورنہ دنیا نہیں چلے گی. ان کو ڈر لگتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے نا, مسئلہ 57 ایسے ہیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے نا غزہ میں, وہ خدا کی قسم وہ اسرائیل نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ جارڈن اور ایجپٹ ہے. انہوں نے وہ تیل ڈال کی آگ لگائی ہوئی ان خندقوں کو, جو کہ شروع میں انہوں نے عرب اسرائیل وار میں جو انہوں نے ٹرنچز کھودی تھی. ایجپٹ از the first country that started sealing the tunnels, اور volunteer efforts اس کا کہ ہم پیس کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ راستے بند کر دیں غزہ جانے کے. دنیا کی سب سے بڑی جیل اس وقت غزہ ہے. جتنے بھی بچے مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ ہم کیا کریں, ہم نے فلسطین جانا ہے, تو بھائی اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ فلسطین تو جا نہیں سکتے, کیونکہ فلسطین میں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے. جو اکیلا ایئرپورٹ جو قریب لگتا ہے ویسٹ بینک کے, وہ اسرائیل میں انٹر ہو نہیں سکتے. آپ کے پاسپورٹ میں کون سے اسرائیل جانا دے گا آپ کے تو پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہم اسرائیل کو نہیں مانتے. اس طرح کی دو نمبری ہمارے ساتھ کہ مانتے نہیں ہیں اس کو اسرائیل, مگر اس کی ریسپیکٹ بہت کرتے ہیں. لٹرلی یہ کہتے ہیں ہم لوگ کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے, مگر خدا کی قسم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں نا, ہم اپنے ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرتے. بیکاز جب بھی وہ کوئی غلط کرتا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتے. سوچیں ذرا, کبھی اپنے باپ کی اتنی عزت نہیں کی ہم نے, مگر اسرائیل کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر لے, وی آر ناٹ گونا ڈو اینی تھنگ. اور اگر ہم نے کچھ کر بھی دیا تو زیادہ سے زیادہ مائکرو فون کے آگے اسپیچیں ماریں گے, اور لوگوں کو وہ جو ابھی اردگان کی اسپیچ آ رہی ہے, ابھی عمران خان کی بھی آ جائے گی, اس طریقے سے اور بھی مہدیر کی بھی آ جائے گی. عجیب سی بات ہے, ایک بھی انسٹنس ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کی کوئی چیز بین کرنے کا منہ سے کوئی لفظ بولے, یا اس کی ایمبیسی بند کرنے کے لیے بولے, یا پھر لٹرلی کوئی ایکشن ان کی طرف سے نظر آئے. اور اگر کوئی ایکشن نظر آیا تو خدا کی قسم روڈوں کے اوپر, یا پھر 1 منٹ کی سائلنس. یہ حالات ان کی. اپنی بیٹی کو کوئی پکڑتا نا, میں دیکھتا 1 منٹ کی سائلنس کرتے ہیں کہ نہیں. ان کی وہاں پہ کامن سینس جاگ جاتی ہے کہ میرے اپنے بچے کو کس نے پکڑ لیا ہے, میرے اوپر فرض ہو رہا ہے, باقی کے کسی بچے کی کوئی فکر نہیں ہے مجھے. اور یہ سائیکالوجی عمران خان کی نہیں ہے خالی, یہ نواز شریف کی نہیں ہے خالی, یہ زرداری کی نہیں ہے, یہ جارڈن کے اس کریچر کی نہیں ہے جو اس وقت بیٹھا ہوا جس کی وجہ سے سارا مسئلہ ہو رہا ہے. یہ سائیکالوجی میری بھی اور آپ کی بھی ہے کہ میرے بچے ہیں بس, باقی دنیا کی خیر ہے. دس از دا ایکچوئل پرابلم. اور اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی بستی نہیں کہا, مسلمانوں کی بستی نہیں کہا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. کہ آدمی اور عورت بولا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم کیوں نہیں ان کو بچانے جا رہے ہو, ان بندوں کو کیوں نہیں مار رہے ہو کہ جو ہمارے بچے تمہارے وہ اس بستی کے اور عورتوں اور آدمیوں کو قتل کرنا شروع کرتے ہیں اور فریادیں کر رہے ہیں.
کہ یا اللہ ہمارے پاس وہ بندہ بھیج، قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، یا اللہ ہمارے پاس کوئی بندہ بھیج کہ جو کہ ہمیں آ کے اس جگہ سے نکالے. آپ ویڈیوز دیکھیں، ہر بندے نے وہ ویڈیو دیکھ لیا آج کہ جس میں وہ خاتون کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ آزاد مسلمانوں ہمیں آ کے کوئی تو آ کے بچائے. آزاد علماء کرام، آزاد آزاد کا لفظ بولی جا رہی ہے کیونکہ وہ سمجھ دیا کہ وہ جیل میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم جیل میں اصل میں، وہ جیل جس کا تالا میری امی اور ابو نے بچپن میں لگا دیا تھا. دس از اے پرابلم. It's a basic common sense diagram I'm trying to portray in front of you کہ جتنے بھی پاکستانی کہہ رہے ہیں نا اس وقت، اور یہ اردگان بھی یہ بول رہا تھا کہ کل ہمارے پاس ہو جائے گا، کل پاکستان کی باری آ جائے گی. کیا مطلب آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ پاکستان کی باری نہ آ جائے؟ اس لیے لوگوں کو فلسطینیوں کو بچانا چاہ رہے ہیں کہ کل پاکستان پہ نہ آ جائے. مطلب اتنے ہم سیلفش ہیں کہ ہم اللہ کے قانون کو بھی جسٹیفائی اپنے تھرو کرتے ہیں، اپنے لینس کے، اس لیے ہم بھی خطرے میں آ سکتے ہیں، اس لیے وہ والا خطرہ اس کو کرب کرو. دس از دا پرابلم which is the biggest killer, and that problem started when I was 1 2 3 4 5. My mother and father were like ہمیں اسلام سے الرجی ہے، بس this is the problem. اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے ایکسپوجر لیتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رسول کی تو سیرت یہ ہے، اللہ کی سنت تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام تو یہ ہے، فلسفی تو یہ ہے، ہماری سائیکالوجی، اللہ تعالیٰ سائیکالوجی تو یہ بنانا چاہتے ہیں. اس وقت ایسا کنفیوز ڈسوننس میں آتا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. آپ کسی بھی ایک گورنمنٹ آفیشل سے، کسی بھی اردگان سے لے کے عمران خان تک، مہدی تک پوچھیں نا کہ قرآن پاک میں اس کے آگے کوئی پیسنس نکال کے دکھاؤ یا سیرت بتاؤ. میں آپ کو دعوے سے بتا رہا ہوں، شرط لگا دوں میرے ساتھ کہ ان کو قرآن پاک کی وہ سورت کا نام نہیں پتا ہوگا، سیرہ میں اس چیپٹر کا نام نہیں پتا ہوگا. ان کو صرف وہ والی جگہ ملتی ہیں کہ جو ان کی ڈپلومیسی کو جسٹیفائی کرتی ہیں، اس لیے حدیثیں بھی سناتے ہیں، آیتیں بھی سناتے ہیں بیٹھ کے. اینڈ دیٹ از دا بگر پرابلم بیکاز ان کی سائیکالوجی ٹریننگ نہیں ہوئی. اور مجھے ان سے کوئی فرینکلی سچی سی بات بتاؤں، آپ اور ہم سب کامن سینس کے جو اس سیشن میں نہ پائے جاتے. I am not at all expecting anything in the future or right now from these people who were never ever trained on the bigger philosophy of life. I was expecting some sort of action from the people who are carrying the book. That's the real problem. I have absolutely no expectations from any Nawaz Sharif or any Imran Khan Zardari. I don't expect it. I expected it from the people of the mosques, people of the book, people who are carrying and giving sermons. کہ روز باتیں کرتے تھے، جب وقت آتا ہے تو ہوتے ہی نہیں، عین موقع میں مسجد میں چھپ جاتے ہیں. جب ان کی اپنی سیاست آڑے آتی ہے تو روڈوں کے اوپر دکانیں توڑ رہے ہوتے ہیں. جب اصلی میں مسلمان مرنا شروع ہوتے ہیں، نہیں ہم مسجد میں بیٹھ کے دعائیں کریں. اس لیے اصل میں جو مسئلہ ہے نا، وہ بیسکلی اس کیٹیگری کے اندر سے کہ جو صرف اور ریلیاں نکالنے والے مسلمان رہ گئے ہیں، جو اپنے آپ کو داڑیاں رکھ کے اور قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے دنیا کو، اور کسی بندے سے مجھے روز کہتے ہیں آپ اسلام سکھائیں گے لوگوں کو، آپ کو پتہ بھی ہے کہاں سے استدلال کرنا ہے، کہاں سے استنباط کرنا ہے. مجھے اس طرح لیکچر پڑھے ہوتے ہیں روز کسی نہ کسی مفتی کے. اب کریں نا استنباط، وہ بچی کو پکڑ لیا ہے، 200-300 فوجیوں نے ایک ہماری بچی کو پکڑا ہے، کہاں سے استنباط کریں گے آپ اسلام کا؟ کون سی کتاب پکڑی ہوئی آپ نے؟ میری والی کتاب میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس کوئی اور قرآن کا ورژن آتا ہے. السلام علیکم، اسمی فیض عمران، آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے جس میں گیم آف ڈیموکریسی چلتی ہے، کہ جس پہ کے پاس گیم آف نمبرز ہے وہی گیم چینجر ہے. اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جس بندے کی پاپولیرٹی ہے وہ عمران خان ہے، اور اختلاف اپنی جگہ انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں، مگر بہت سے انہوں نے ایسے کام بھی کیے ہیں کہ جو ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ ازالہ پاکستان بھگت رہا ہے. فلسطین کی اگزامپل لے لیں آپ، کہ جس میں جب فلسطین پہ 2021 میں اٹیک کیا گیا تھا تو تب عمران خان صاحب عمرہ کے لیے جا رہے تھے، تب ان کے پاس اقتدار تھا، تب ان کے پاس ایک گولڈن چانس تھا کہ وہ مسلم امہ کے لیے ایک لیڈر بن کے سامنے آ سکے، تاکہ وہ پاکستان کو ایز اسلامی جمہوریہ پاکستان ریپرزینٹ کر سکیں، مگر انہوں نے اس ٹائم نہیں کیا. اور آج فلسطین ہماری وجہ سے، آف کورس کیونکہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں. اگر ایک مسلمان کے
کسی بھی پارٹ پہ پین ہو رہا ہے تو اس کی پوری باڈی سفرنگ کر رہی ہوتی ہے. اگر فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے تو پاکستان بھی اسے سفرنگ کرے گا. تو وہ ایک ٹائم تھا کہ جب آپ میجر چینج لا سکتے تھے. وہ ایک ٹائم تھا کہ جب آپ سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس جا کے کوئی چیز پرفارم کر سکتے تھے. ہم نواز شریف سے یا کسی اور دیٹ ڈے سے یہ چیز ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کبھی کلیم بھی نہیں کیا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یا پھر ایک اسلامی ریاست کے لیے وہ کاوش کر رہے ہیں. انہوں نے کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا، مگر عمران خان نے یہ کلیم کیا ہے. اگین وہی بات ہے، آئی لو عمران خان. عمران خان نے بہت اچھے کام کیے ہیں، مگر جب بات فلسطین کی آتی ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ یا تو آپ یہ کلیم کر دیتے ہو کہ 2 اسٹیٹ سلیوشن ہونا چاہیے، یا پھر آپ یہ کلیم کر دیتے ہو کہ کوئی اسپیچ دے دیتے ہو. اگر علماء کی بات کی جائے تو وہ بھی بس دعائیں کروانے کے علاوہ انہوں نے کوئی بھی چیز پرفارم نہیں کرنی ہوتی ہے. ایک لے مین، ایک بندہ جو اپنی ایک سسٹم جس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا ہے، جس کو اس کے سو کالڈ دینی طبقہ کے جو لوگ ہیں وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا، وہ تو ویسی فرسٹریشن سے اتنا زیادہ آگے نکل جائے گا کہ جو کچھ بھی فلسطین میں چل رہا ہے. کہ جب آپ خود گین آف نالج کریں گے، جب آپ خود حدیث کا، قرآن کا اور اسلامک لٹریچر کا مطالعہ کریں گے، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ اسلام ہمیں کیا چیز